میم تھینک یو ویری مچ کہ آپ وارڈ کینٹ کرسچن ہاسپٹل میں تشریف لائے. ہم تو اپنے نمائندوں کو دیکھتے رہتے یار کوئی آئے مارے گیا ہاں آ رہا ہوں آپ پوچھیں. لیکن ہمارے ہاسپٹل کی جو حالت ہے نا جو یہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بتا رہے ہیں لیکن جو میں جانتا ہوں یہاں کے بہت بری حالت. میں یہ نہیں کہ کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا کی میں بات کروں, میں شالکوٹ کی بات کر رہا ہوں, میں یو سی ایچ کی بات کر رہا ہوں, لوگ جتنے ہمارے ادارے ہیں. سو میری ریکویسٹ ہے یہ کہ آپ ہمارے اتنے نمائندگان ہیں تو آپ خاص طور آپ سے پلیز آپ جو ہماری سی ایم صاحب ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کریں, ان سے کہیں کہ ان اداروں کو گرانٹ دیں. گرانٹ کے بغیر یہ ادارے ہمارے اوپر نہیں آ سکتے. کوئی بندہ یہاں کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہمارے لوگ لگتے ہیں جس نے کیوں کیا جا کے کام. سو پلیز آپ اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا کہ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں آپ کی اس وقت ضرورت ہے. آبویسلی انسان کو جب ضرورت ہوتی ہے تو تبھی وہ جو ہے وہ آپ کو یاد کرتا ہے. تو میں ضرور یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں کہ سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب کا نقشہ جو ہے وہ بدل دیا ہے, اور انہوں نے مائنورٹیز کو بھی جو ہے وہ ہر طرح سے اوبلائج کرنے کی کوشش کی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ چیز بھی اگنور نہیں ہوگی. جب اس چیز کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوگا تو اس ہاسپٹل کو بھی جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا, اور ہم ضرور جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, کہاں پر ہماری ضرورت ہے, کہاں پر ہماری سپورٹ چاہیے, کہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی ہیلپ چاہیے, ہم اس کو ضرور دیکھیں گے. اس کو ہم جو ہے وہ اپنے سینئر سے بات کریں گے, مائنورٹی منسٹر سے بات کریں گے, اس کے لیے اپلیکیشن دیں گے, اور جو بھی ہو سکے گا ہم اس ہاسپٹل کو دوبارہ سے جو ہے وہ پھر سے بحال کرنے کی کوشش کریں گے. چرچز کے لیے فنڈس رکھے جاتے ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں یہ خیراتی ادارے ہیں, سب جانتے ہیں, گورنمنٹ پاکستان بھی جانتی ہے, پنجاب بھی جانتی ہے. یہ ان کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے یا ہمارے نمائندگان ان کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے, یہ فرمائیے. چرچز کی اگر فنڈ کی بات کریں تو میرے خیال میں شاید آپ کے بھی جو پاس ہوگا اس کے شاید ابھی تک نہ پاس پہنچا ہو فنڈ, لیکن چرچز کے لیے ہم کر رہے ہیں. ابھی جو میری میکڈلین چرچ ہے اس کو کافی حد تک جو ہے وہ دوبارہ سے رینوویٹ کیا گیا ہے. بہت سے چرچز میں کام کیا جا رہا ہے, جہاں جہاں رہ گیا ہے ہم آنے والے فنڈ میں اس کو بھی کریں گے. اچھا میم, میرا ایک سوال ہے کہ جو پہلی ایڈمنسٹریشنس تھی ان کی نیالی, اور ہم تو اپنی ساتھی لینگویج میں کہتے ہیں کہ مجرمانہ غفلت, کیونکہ بیرون ملک سے بھی بہت ساری امداد آتی تھی اس ہاسپٹل کے لیے, ان کی نااہلیوں کی وجہ سے وہ بند ہو گئی. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومتی سطح پر جو ادارے ہیں, جو مشنری ہے کرسچن کمیونٹی کو ہیلپ کرنے والی, ان سے رابطے بحال ہوں تاکہ اس ہاسپٹل کو بیرون ملک سے بھی امداد آئے اور یہ ہاسپٹل بالکل وہ پہلے والے عروج پہ جائے اور ایک اچھا تاثر اور ورک جو ہے وہ سامنے آئے اس ہاسپٹل کے بعد. جی میں یہ لفظ نہیں استعمال کروں گی, نہ اہلی کا نہ میں غفلت کا. ہر کوئی اپنے طور پر بہتر کام کرنے کی کوشش میں رہتا ہے اور کرتا بھی ہے جہاں تک اس کے لیے ہو سکتا ہے. تو ہر چیز کا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک وقت ہوتا ہے اور دوبارہ سے اس کا وقت آئے گا اس ہاسپٹل کا, اور خدا کرے گا ہم پھر سے اس ہسٹوریکل ہاسپٹل کو بحال ہوتا ہوا دیکھیں گے. ظہیر شاہ صاحب آپ کے ساتھ آئے ہیں تو ان کے بارے میں. ظہیر شاہ صاحب بڑے بھائی ہیں, اور میں نے ان کو کرسچن کمیونٹی کے لیے بہت ایک پین رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ اپنے اندر اس بات کا درد رکھتے ہیں کہ کمیونٹی جو ہے وہ اگنور نہ ہو کسی بھی طرح سے, کس طرح سے اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے سپورٹ کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اس ہاسپٹل میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کا بڑا کردار ہے. اب جس جگہ پر ہم نیکسٹ وزٹ کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر ان کا بڑا کردار ہے کہ وہ کس طرح سے اس پلیس کو ایک ہیریٹیج پلیس کے نام سے حکومت پنجاب کی وساست سے جو ہے وہ دوبارہ ہم پاپ اپ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور ظہیر صاحب کا بہت اچھا کردار ہے اس میں. اس پہ جو ہے میں آپ کو بتا دوں, آج ان کا جو بیسک جو کنسیپٹ ہے نا یا اس وزٹ کا, کرسچن اسپتال تو ایک ہمارا اس میں آ گیا ہے. بیسک جو کنسیپٹ ہے, ہم یہاں پہ کرسچن ڈے رکھنا چاہتے ہیں. ایک جو بھی آپ کی ان کے جو خلیفہ تھے, خلیفہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن میں سمجھ آ جائے, جو تھانک صاحب آئے تھے اس کا ایک ڈے ہم یہاں پہ 3 جولائی یا 9 3 جولائی
اس کو ہم 3 جولائی کو ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح گندھارا کے لیے کام ہو رہا ہے اس طرح یہ کرسچن ڈے کے لیے بھی ہم ایک دن مخصوص کریں یہاں پہ، کیونکہ وہ ادھر آئے تھے اور یہاں سے وہ انڈیا گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے اس کو ایکسرسائز بہت بڑے ڈے میں کنورٹ کر لیا، جبکہ ہمارے یہاں یہ بالکل حالانکہ خدمات ان کی ساری یہاں پر خدمات رہی ہیں اور اس کا ذکر ہی آپ کی ہسٹری میں کہیں نہیں آتا۔ یہ اب کرسچن کمیونٹی اپنے طور پہ تو مناتی ہے، لیکن ایز اے یونٹی پاکستان ڈے منانا چاہیے، پاکستانی گورنمنٹ کو یہ دن منانا چاہیے کرسچنس کا۔ سرکاری سطح پہ یہ بہت بڑے حضرت عیسیٰ کے بہت بڑے خلیفہ تھے اور ان کی تبلیغ جو ہے انہی لوگوں سے حضرت عیسیٰ کی تبلیغ پھیلی تھی، ورنہ وہ تو خاموشی ہو جاتی اگر وہ ان کی سروسز نہ ہوتی تو۔ اس دن کو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں، ان کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، ان کے دن کو ہم ان کی یاد منانا چاہتے ہیں اور دعا کریں کہ ہم اس پہ جس طرح گندھارا سٹی کو ہم کامیاب کریں، یہ دن منانے کا بھی ہم ایک مخصوص گورنمنٹ سے کوئی کام کروا لیں۔ آپ بھی اس میں مدد کریں گے اور ہمارے عثمان صاحب نے نا اس کی نشاندہی جو ہے سب سے پہلے عثمان صاحب نے کی تھی، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم نے رابطہ کیا تو میں اپنا میرا نام ڈیوڈ ہے، میں ڈائریکٹر ہوں کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا کا۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ قیام پاکستان سے پہلے کا بنا ہوا ہاسپٹل ہے، کیا یہ ہیریٹیج میں نہیں آتا؟ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ بھی ہماری کوشش ہے۔ دیکھیے آج ان کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہیریٹیج میں نہیں، یہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ ہے۔ تو ٹیکسلا کے ہمارے پاس بہت سے ایسٹس ہیں، ایک کرسچن اسپتال نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں ہمارے پاس ہندوؤں کا جو وہ ہے مندر ہے وہ بھی ہمارا ایسٹ ہے، ہمارے پاس بہت ایسٹس ہیں۔ ان ایسٹ سے تو بیسکلی 80s کے بعد کوئی کام ہی نہیں لیا گیا اور میں نے بتایا نا کہ ہم اس طرف چلے گئے دوسری چیزوں میں ڈسکشن۔ اب نیکسن ماؤنٹن اتنا کچھ ہے نا آپ کے گردنوا میں، سکھوں کا جو ہے کرتارپورہ کتنا بڑا مقدس پانی یہاں سے دنیا میں ہم لاتے ہیں، جا کے مکہ مدینہ سے وہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پانی ہے یہاں پہ مقدس، جو چشمے ہیں وہ تھام صاحب کے نام سے بھی منسلک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو اجاگر کوئی نہیں کرتا، ہر بندہ اس چکر میں ہے کہ میں پیسے کماؤں اور وہ جو بیسک چیزیں ہیں ان سے ہٹ گئے ہیں۔ تو ہماری یہ ایفرٹ اس لیے ہے کہ یہ ٹیکسلا کو ہائی رائز کیا جائے اور آپ کے کرسچن اسپتال کو بھی ہٹ کے اس کا بھی ایک سسٹم ہم نے اس کو ہماری پہلے اتنی نظر نہیں تھی، پچھلے 5-6 سال سے ہم نے اس کو۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں ہمارے ڈائریکٹر کرسچن ہاسپٹل ٹیکسلا ڈاکٹر نوید صاحب سے۔ سر، آپ میڈم کے آنے جو میڈم تشریف لائی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں تمام مہمانوں کو میڈم سمیت خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ظہیر صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم سب اکٹھے ہو سکے، اور آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، ہم بڑے شکر گزار ہیں۔ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ جو مشنری ہاسپٹلز ہیں اس میں پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، 32 ایکڑ جگہ ہے، اور 1920 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی اور اس زمین کی پرچیز، اور 1922 میں یہ فنکشنل تھا۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک کام کم زیادہ اچھا برا جو بھی ہوا ہے، لیکن ہم نے غریب لوگوں کی خدمت کی، اور ہماری جو کمٹمنٹ تھی، ہماری جو خدمت تھی وہ غریب اور مڈل کلاس کے لیے تھی۔ ابھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں صرف 5-1 منٹ اور دیجیے گا۔ ہم نے 2 بلاکس نئے بنائے ہیں، اور یہ اپنی کوشش کے ساتھ کچھ اپنے پیسے اکٹھے کر کے اور کچھ تھوڑی لوکل ڈونرز نے بھی ہماری ہیلپ کی ہے، اور 1-2 انٹرنیشنل ڈونرز نے بھی ہیلپ کی ہے، اور یہ ودن 1 ایئر ہوا ہے۔ اب ہم یہ سارا سیٹ اپ جو ہے اس اسپتال کو اس قسم کا بنانا چاہ رہے ہیں، جو 2 بلاکس اس طرح کے بنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ اس طرح کے بلاکس بنے جس طرح کہ آپ پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کسی بھی اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل، گورنمنٹ ہاسپٹل کی بات نہیں، اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ کو اس طرح کے بلاکس نظر آئیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ کانسیپٹ چینج ہو، غریب لوگوں کے لیے اگر ٹوٹی پھوٹی چارپائی ہے، پرانا وارڈ ہے، رنگ روغن نہیں ہوا، فیسلٹی نہیں ہے، اے سی نہیں ہے، نہیں، غریب اور مڈل کلاس کو بھی اسی طرح کی فیسلٹی، اسی طرح کی اچھی سے اچھی ٹریٹمنٹ
جو ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے اور کم سے کم قیمت پہ. اور ہم نے یہ نئے بلاکس بنانے کے بعد ہم نے پرائسز نہیں بڑھائی, ہم نے پرائسز تھوڑی سی کم کی ہیں. میں پچھلے 31 سال سے 31 ایئر سے 94 میں یہاں پہ آیا تھا, 31 پلس ایئر سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں. لیکن ایز اے ڈائریکٹر مجھے کام کرنے کا جو موقع ہے وہ پچھلے سال سے میں یہاں پہ ہوں. تو 1 سال میں ہم نے یہ کچھ ایفرٹ کی ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری اس کوشش میں, ہماری اس خدمت میں ہمیں ضرور ہیلپ آؤٹ کریں. اور یہ جو خدمت کا جذبہ ہے یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا, کسی کاسٹ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا, کسی کمیونٹی کے ساتھ نہیں تعلق رکھتا. ٹھیک ہے, اور یہ سیدھی جو یہ آپ کام کرتے ہیں یہ آپ کو ثواب جو ہے وہ سیدھا اوپر سے پھر آپ کو برکتیں اور رحمتیں بھی اس کی ملتی ہیں. تو بس یہ گزارش ہے. اور اب سب کچھ آپ کے سامنے نئے بلاگس بھی دکھاتے ہیں, بس ہمیں 5-1 منٹ دیجیے گا, تھوڑا سا ٹائم. میں پتہ ہوں آپ کا ٹائم جو ہے وہ ذرا قیمتی ہے.